تو مالک ابن دینار کا قول ہے ٹو ویپ اوور اے مسٹیک ول ڈسپیل سن جسٹ ایز دا ونڈ ڈسپیلز ڈرائی لیوز. اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر, تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے. جھڑ جاتے ہیں نا, پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے, آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک ترمذی کی صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے, تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں. یعنی کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو حدیث, رائٹ. تو جھڑ جاتے ہیں گناہ, نیکی کے اعمال سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو نماز از اے گریٹ ایکٹ. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو نماز کے تھرو کریں. ابن عمر صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, یہ حسن حدیث ہے, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever restrains his tongue Allah Almighty will cover his faults. Beautiful. جو کوئی بھی اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے, اللہ اس کی فالٹس کو کور کرتا ہے. whoever controls his anger Allah Almighty will protect him from his punishment. اور جو کوئی بھی غصے پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اس کو بچائے گا. بہت خوبصورت بات ہے, بینیفٹ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ. and whoever apologies or seek forgiveness from Allah he will accept his apology. simple. جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی قبول کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے میری معافی قبول کی کہ نہیں کی, تو یہ اس کا آنسر ہے. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا, تو پھر اس کے بعد شک کی تو گنجائش نہیں بچتی. اوکے, یہ صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیحین کی حدیث ہے. the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said everyone from my ummah will be forgiven. سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ثبوت دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ جو ہے وہ اپنا پروف جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ کل کو گواہی دیں گے ہم نے تو اس کو یہ کرتے دیکھا تھا. among them is a man who commits an evil deed in the night. ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ نے وہ گناہ چھپا لیا ہوتا ہے, and that Allah has hidden for him. then in the morning he says oh people I have committed this and this sin. اس کے بعد وہ شوخی مارتا ہے جا کر کہ لوگوں میں نے یہ کیا ہے. اور ایسا کتنا ہوتا ہے نوجوانوں میں, یوتھ میں کتنا ہوتا ہے, کھلے عام اعلان کہ تجھے پتہ ہے رات میں بات کر رہا تھا, میں نے پکچر منگائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. پکچرز پھر دکھائی بھی جاتی ہیں. ایسا بندہ معاف ہوگا؟ وہ تو پروف اکٹھا کر رہا ہے اپنے خلاف. ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کھلے عام لوگوں کے آ کے دکھانا, اپنے گواہ اکٹھے کرنا تاکہ قیامت والے دن آ جائیں, اللہ جب معاف کر رہا ہو تو وہ آ جائیں جی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے تو اسے گناہ کرتے دیکھا تھا. سو اللہ has hidden it during the night but in the morning he reveals what Allah has hidden. خود ہی ریویل کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھنسے گا. تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ حدیث ہے, سب کی معافی ہے سوائے اس کے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے. لیکن خیر ہوپ تو اینڈ تک ہے, معافی مانگنی چاہیے. جو بھی بھول چوک میں بندے سے ہو جاتا ہے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت احادیث رکھی, ایک مجموعہ رکھا. لیکن حدیث میں کتنا مواد موجود ہے, ایک خزانہ ہے حدیث. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے بڑے کم لوگ کی توجہ اس طرف جاتی ہے. سمپل ہے, آج کے دور میں تو اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علم سیکھ کرنا بنا دیا. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ رائٹ آن گوگل ریپینٹنس. اس کے بعد دیکھیں حدیث کا کیا مواد آتا ہے. اتنی سی ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, تو پڑھنا چاہیے انسان کو, کلیکٹ کرنی چاہیے حدیث اور موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کچھ سٹوریز ہیں بڑی زبردست میرے پاس, کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی. ایک سٹوری ہے, اس شخص کا نام ہے دینار العیار. یہ جو کتاب ہے سٹوریز آف ریپینٹنس, یہ دارالسلام کی کتاب ہے. دینار ہیڈ اے رائٹیس مدر. دینار جو تھے ان کی والدہ بہت نیک تھی. who would constantly advise him to repent for his wayward sinful existence. وہ بار بار انہیں سمجھاتی تھی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے, تو بہت گناہ کے اعمال کرتا ہے. لیکن جتنا وہ ٹرائی کرتی تھی وہ اتنے ہی گناہوں میں بڑھتے جا رہے. تو ایک دن آتا ہے واقعے میں کہ ایز ہی واز واکنگ بائی گریو یارڈ, ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ہی اسٹاپ ٹو پک اپ اے بون. انہیں ایک بون جو ہے وہ ملی.
He was shocked to see how it crumbled and turned to dust in his hand. जब अल्लाह ने हिदायत देनी होती है, कोई एक वाक़या होता है, कोई एक एक्सपीरियंस होता है, और ग्रेव यार्ड जाना तो ये भी वैसे भी आता है ना कि अगर दिल को नरम करना है, दिल सख्त हो गया तो ग्रेव यार्ड जाना ये एक तरीका भी है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल मेथड बताया कि कब्रों को विज़िट करो. कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक बोन मिली, बोन को पकड़ा, एंड ही वाज एस्टोनिश्ड टू सी कि वो किस तरह क्रम्बल हो गई डस्ट की तरह. द साइट ऑफ दैट बोन हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दिनार, और इसका इतना ज़बरदस्त उन पे इफेक्ट हुआ दिनार पे. ही बिगेन टू थिंक अबाउट हिज लाइफ एंड हिज पास्ट सिंस, एंड ही देन exclaim, woe unto you, O dinar, you are going to end up like this crushed bone and your body will turn into dust. मैंने कई ऐसे लोग को देखा जो मौत के डर से चेंज होते हैं. कोरोना वायरस में मैंने खुद पर्सनली कई लोगों को देखा जो इस वजह से चेंज हुए कि मरते हुए जब लोगों को देखता है ना बंदा, तो बंदे को ज़ाहिर है कि वो मॉर्टेलिटी सेलियंस एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फिर वो तो उठता है ना बंदे का कि मैंने भी मरना है, मैंने भी ये भूस बन जाना है. कब्र को जब बंदा देखता है तो उसकी सारी आकड़ जो है वो निकल जाती है. बहुत पावरफुल विजुअल होते हैं. बल्कि एक स्कॉलर इमाम अल्लामा अलबानी ने गालिबन अपने स्टूडेंट्स के साथ किया था. ये रिकमेंडेड नहीं है कि उन्होंने कब्र खोद के स्टूडेंट्स को कब्र में लिटाया था, मतलब वो फटा रख के, और कहा था कि हाउ डू यू फील. तो कुछ स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी अटैक्स, दौरे पड़ना शुरू हो गए थे. बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन होती है. जब आप किसी को दफन होते देखते हैं, ऑब्वियसली जनाजे पे जाना चाहिए, जनाजे को फॉलो करना चाहिए जब तक उसको दफना दिया जाए. ये इस्लाम ने प्रैक्टिकल मेथड्स बताए ताकि इंसान जो है अपने आप को करेक्ट कर सके. ऑल ऑफ हिज पास्ट सिंस देन फ्लैश बिफोर हिज आइज एंड ही मेड अ फर्म रिजॉल्व टू रिपेंट. अब आगे उनके एक्शन देखें. डिटर्मिनेशन कर ली, लेकिन उसके लिए एक्शन क्या लिया? वो एक्शन क्या था? टर्निंग हिज गेज टुवर्ड्स द स्काई सेड, माय लॉर्ड, आई नाउ टर्न टू यू इन कंप्लीट सबमिशन, सो एक्सेप्ट मी एंड हैव मर्सी अपॉन मी. बहुत खूबसूरत अल्फाज. अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं फाइनली ये इरादा रखता हूँ कि मैं सारे गुनाह छोड़ूंगा, कंप्लीटली सबमिट करता हूँ आपके आगे, इसलिए कबूल करें, मुझे कबूल करें अपने रास्ते में और मुझ पर रहम करें. अल्लाह से रहम मांगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नो पावर नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह. अगर रहम नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है.